بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے فصل فی نواقض الوضوء المعانی الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء ملء الفم. وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لما روي أنه عليه السلام قاء فلم يتوضأ. ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فصل فی نواقض الوضوء، یہ فصل نواقض وضو کے بیان میں ہے۔ نواقض وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ المعانی الناقضة للوضوء، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے اسباب۔ المعانی الناقضة، المعانی اصل میں المعانیو ہے، المعانی الناقضة للوضوء، یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا المعانی الناقضة للوضوء۔ المعانی یہاں الاسباب کے معنی میں ہے، تو المعانی الناقضة للوضوء کا مطلب ہوگا الاسباب الناقضة للوضوء، یعنی وہ اسباب جو وضو کو توڑنے والی ہیں، وہ اسباب جو وضو کو توڑنے والی ہیں، یعنی وضو کو توڑنے کے جو اسباب ہیں ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ ان میں سے کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، لقولہ تعالی، اللہ کے اس قول کی وجہ سے، او جاء احد منکم من الغائط الى آخر الآیہ، بہرحال یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ سبیلین سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو کرنا لازم ہوگا، وہ نقض وضو کا سبب ہوگا۔ نقض وضو کا کیا ہوگا؟ سبب ہوگا۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل، وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الحدث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حدث کیا ہے؟ حدث یہ بے وضو ہونے کی حالت کو کہا جاتا ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو چیز سبیلین سے نکلے وہ کیا ہے؟ حدث ہے۔ وکلمۃ ما عامۃ، اور کلمہ ما عام ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، ما یخرج، اس میں کلمہ ما جو ہے وہ عام ہے۔ فتتناول المعتاد وغیرہ، معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہے۔ والدم والقیح، اسی طرح خون اور پیپ، اذا خرجا من البدن، جب وہ بدن سے نکلیں، فتجاوزا الی موضع، اور وہ تجاوز کر جائیں ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، جس کے ساتھ تطہیر کا حکم ملحق ہو۔ والقیء ملء الفم، اور وہ قے جو کہ منہ بھر کر ہو، یہ ملء الفم اگر کہیں تو یہ القیء کے لیے صفت بنے گی، اور اگر ملء الفم کہیں تو یہ اس کے لیے حال بنے گا، والقیء حال کونہ ملء الفم۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء، کہ جو سبیلین کے علاوہ انسان کے بدن سے کوئی چیز نکلے، خون نکلے، پیپ نکلے، وہ وضو کو نہیں توڑتا۔ لما رویہ انہ علیہ السلام قام فلم یتوضأ، اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ، اور اس لیے بھی کہ موضع اصابت کے علاوہ دوسری جگہ کا دھونا امر تعبدی، یہ امر تعبدی ہے۔ موضع اصابت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو وہ نجاست لگی ہے، جہاں سے وہ خون نکلا ہے یا جہاں سے وہ پیپ نکلا ہے، اس کو موضع اصابت کہا جاتا ہے۔ موضع اصابت کے علاوہ کا دھونا یہ امر تعبدی ہے۔
موضع اصابت کے علاوہ کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے خون اور پیپ نکلتا ہے، اگر آپ نے اس کو دھویا آپ کا وضو نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ اعضائے وضو کو دھونا ضروری ہے۔ وضو کے جو فرائض ہیں کم از کم ان کو ادا کرنا تو وضو کے ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اب دیکھیں انسان کے جسم میں کوئی خون نکلا تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، چہرے کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ تو امر تعبدی ہے۔ حالانکہ خون یہاں نہیں نکلا، مثال کے طور پر انسان کے جو ہے نا وہ سینے میں جو ہے نا وہ خون نکل گیا اور اس کو حکم ہو رہا ہے کہ ان 4 اعضاء کو دھو لو، تو اس لیے فرمایا وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ، موضع اصابت کے علاوہ کا دھونا۔ میں نے عرض کر دیا کہ موضع اصابت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کو وہ نجاست لگی ہے، وہ خون لگا ہے، وہ پیپ وغیرہ لگی ہے، اس کے علاوہ کا دھونا امر تعبدی، یہ ایک امر تعبدی ہے، امر شرعی ہے۔ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ بھائی اگر یہ کام ہو گیا تو تم لوگوں نے وضو کرنا ہے۔ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، پس اس میں مورد شرع پر اختصار کیا جائے گا، اور مورد شرع کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ، اور وہ مخرج معتاد ہے۔ اچھا جی، نواقض وضو کا بیان ہے۔ وہ چیزیں جو وضو کے توڑنے کا سبب ہیں ان کا بیان شروع فرما دیا۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، سبیلین سے چھوٹے بڑے پیشاب کی جگہ سے نکلنے والی چیز وہ نجاست ہے اور وہ وضو کے توڑنے کا سبب ہے، تو لہٰذا سبیلین سے جو چیز خارج ہوگی وضو کرنا لازم ہوگا۔ وضو کرنا لازم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی وقت بندہ وضو کرے، اس کے اوپر وضو کرنا فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، نہیں، مطلب کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ ہماری بحث جو چل رہی ہے وضو کے توڑنے والی چیزوں کے بارے میں چل رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی چیز سبیلین سے نکلے، یہ آدمی وضو کی حالت میں جب تھا تو اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اب اگر اس نے نماز پڑھنی ہے یا اس نے جو ہے نا قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر اس کی تلاوت کرنی ہے، یا اس نے سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے، یا کوئی اور نماز اس نے پڑھنی ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سبیلین سے جو چیز نکلے وہ نواقض وضو میں سے ہے، اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ دلائل، ایک تو قرآن کی آیت ہے او جاء احد منکم من الغائط، غائط یہ اصل میں نشیبی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو جو ہے نا وہ قضاء حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے، تو لہٰذا یہ عام ہوگا کہ قضاء حاجت چاہے وہ چھوٹے پیشاب کی صورت میں ہو یا بڑے پیشاب کی صورت میں ہو، یہ وضو توڑ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حدث کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، سبیلین سے جو چیز نکلے وہ کیا ہے؟ حدث ہے، اور حدث اگر لاحق ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ آگے فرمایا وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ، کلمہ ما جو ہے یہ عام ہے، یہ معتاد کو بھی شامل ہے اور غیر معتاد کو بھی شامل ہے۔ سبیلین سے جو چیز معتاد طور پر نکلتی ہے اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور غیر معتاد اگر سبیلین سے کوئی غیر معتاد چیز نکلے تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر سبیلین سے اگر خون نکل جائے، اب یہ خون جو ہے یہ سبیلین سے اس کا نکلنا معتاد نہیں ہے، تو یہ اگر نکلے تو ایسی صورت میں وضو جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آگے 3 اور چیزوں کا بیان فرمایا۔ دم، خروج دم، یہ جو ہے ناقض وضو ہے، چاہے سبیلین سے نکلے یا بدن کے کسی اور جگہ سے نکلے۔ نمبر 2 قیح، پیپ وغیرہ، یہ بھی ناقض وضو ہے، چاہے کسی بھی جگہ سے نکلے، لیکن ان دونوں کے ساتھ یہ قید لگائی اذا خرجا من البدنی، کہ بدن سے نکلنے کے بعد یہ موضع تطہیر کی طرف جو ہے نا کیا ہو جائیں؟ سرایت کر جائیں، تجاوز کر جائیں۔ موضع تطہیر اس کو کہا جاتا ہے جس کو دھونے کا حکم ہے، جس کو دھونے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں زخم کو دھونے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زخم کو اگر دھویا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ زخم کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ زخم کے علاوہ جو جگہ ہے
وہ موضع تطہیر ہے، یہ نجاست اگر اس سے آگے نکل جائے تو اس کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر زخم سے جو ہے نا خون بہا ہے اور زخم سے وہ آگے نکل گیا ہے اور بندے نے اس کو نہیں دھویا اور اس نے وضو کر لیا اور وہ خون کی مقدار زیادہ ہے، تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بدن نجس ہو گیا، اور نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو زخم سے خون پیپ وغیرہ بہہ کر اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جس کو دھونے کا حکم ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دم اور قیح کا صرف خروج ناقض وضو نہیں ہے کہ زخم سے نکلے، ظاہر ہوئے، نہیں، جب یہ زخم سے نکلنے کے بعد اگلی جگہ پہ سرایت کر گئے، بہہ کر اس زخم سے باہر نکل کر زخم کے باہر جو جگہ ہے وہاں تک آ گئے، تو پھر یہ کیا ہیں؟ ناقض وضو ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر والقیء، قے جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، لیکن اس کے ساتھ قید لگائی ملء الفم یا ملء الفم کی، کہ جب وہ کیا ہو؟ منہ بھر کر ہو۔ تو بہرحال جو چیز خارج من غیر السبیلین ہے، خارج من غیر السبیلین ہے، یعنی خون ہے، پیپ ہے، اور اسی طرح یہ قے ہے، احناف کے نزدیک جو ہے نا یہ بھی کیا ہیں؟ نواقض وضو میں سے ہیں، لیکن دم اور قیح کے لیے قید لگائی کہ جب وہ زخم سے نکل کر اس جگہ کی طرف سرایت کر جائیں کہ جس جگہ کے ساتھ حکم تطہیر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ لاحق ہے اور لگی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور قے کے ساتھ ملء الفم کی قید لگائی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جو چیز خارج من غیر سبیلین ہے وہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، ان کے نزدیک کیا حکم ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بات کریں گے۔